بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہٹ ٹی وی کے ویورز کو السلام علیکم۔ آج 25 اپریل بروز ہفتہ سن 2020 عیسوی ہے۔ آج کی اس ویڈیو بنانے کا مقصد اپنی پاکستانی کمیونٹی جو کہ اٹلی میں مقیم ہے کو اٹلی کے اس آج کے منائے جانے والے قومی تہوار سے روشناس کروانا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اکثریت پاکستانیوں کی اس اطالوی تہوار کے بارے میں جانتی ہوگی۔ یہاں ہماری کمیونٹی کے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیز میں جانے والے بچے اس تہوار کے بارے میں کافی شعور رکھتے ہیں، مگر پھر بھی کچھ سادہ لوگ اور پاکستان سے نئے آنے والے لوگوں کی معلومات کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے، تاکہ ہمارے پاس اتنی معلومات ہوں کہ ہم اپنے روزمرہ جاننے والے اطالوی شہریوں کو اس دن کی مبارکباد دے سکیں، اور اس سے ہمارے اور اطالوی شہریوں کے درمیان جو فاصلہ ہے یا جو ایک اجنبیت کی فضا ہے وہ ختم ہو سکے۔ جس طرح کوئی بھی غیر ملکی ہمارے کسی 14 اگست یا 23 مارچ کے دن کو ہمیں مبارکباد دے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے اور ہم اسے اجنبی محسوس نہیں کرتے۔ اسی طرح میری بھی یہی کوشش ہے۔ خیر، 25 اپریل کے دن کو اٹالین قوم فیسٹا دیلا لبراسیونے یعنی یوم آزادی کے طور پر مناتی ہے۔ اسے اٹلی میں اینیورساریو دیلا لبراسیونے d'Italia یعنی اٹلی کی آزادی کی سالگرہ، اینیورساریو دیلا ریزسٹینسا یعنی مزاحمت کی سالگرہ یا محض 25 اپریل کے تہوار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اٹلی میں اس دن کو جنگ عظیم دوم کے دوران نازی جرمن قبضے کے خاتمے اور اٹلی کی مزاحمتی تحریک کی فتح کی یادگار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ تہوار 2 جون کے اطالوی یوم جمہوریہ سے الگ تہوار ہے، اور تاریخی طور پر دیکھا جائے تو دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد بلائے گئے ایک اطالوی قومی کنونشن میں ایک متفقہ قرارداد کے ذریعے 25 اپریل کے دن کو اطالوی یوم آزادی کے طور پر منتخب کیا گیا تھا۔ اسی کنونشن میں اس دن کی وجہ انتخاب یہ بتائی گئی کہ 25 اپریل سن 1945 کو وہ دن تھا جب CLNAI یعنی کہ نیشنل لبریشن کمیٹی آف اپر اٹلی نے باضابطہ طور پر ایک ریڈیو اعلان کیا تھا۔ اس ریڈیو اعلامیہ کے مطابق CLNAI یعنی کہ نیشنل لبریشن کمیٹی آف اپر اٹلی نے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور تمام فاشسٹ رہنماؤں بشمول بینیتو موسولینی کے لیے سزائے موت کا حکم دیا۔ CLNAI کے ریڈیو اعلان کے 3 دن بعد فاشسٹ ڈکٹیٹر بینیتو موسولینی کو بما اس کی اہلیہ کے بیچ سڑک گولی مار دی گئی۔ 1 مئی سن 1945 تک تمام شمالی اٹلی کو تمام فاشسٹوں اور ان کے اتحادی نازی جرمنوں سے آزاد کرا لیا گیا تھا۔ بالترتیب بولونیا کو 21 اپریل، جینوا کو 23 اپریل، ملانو کو 25 اپریل، تورینو اور وینیزیا جسے انگلش میں وینس کہتے ہیں اسے 28 اپریل کو آزاد کرا لیا گیا تھا۔ اپریل 1945 کی اطالوی مزاحمتی تحریک کے نتیجے میں فاشسٹ ڈکٹیٹرشپ کے 23 سالہ اقتدار اور 5 سالہ جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ اس مزاحمتی تحریک سے اس اطالوی تاریخی سفر کا آغاز ہوا، جس کا نقطہ عروج 2 جون 1946 کے ریفرنڈم پر ہوا۔ 2 جون 1946 کے ریفرنڈم میں اطالوی قوم نے بینیتو موسولینی کے فاشسٹ نظام حکومت یعنی بادشاہت کو خیرباد کہہ کے اطالوی جمہوریہ کے قیام کا انتخاب کیا۔ 1948 میں اطالوی جمہوریہ کا نیا آئین بنا اور نافذ ہوا۔ نئے آئین کے تحت اطالوی قوم نے پہلی بار عام انتخابات کے ذریعے جمہوری حکومت منتخب کی۔ 25 اپریل سن 1946 کے تاریخی دن کی یاد میں ہر سال اٹلی کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں فوجی پریڈ اور عوامی مارچ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ 27 مئی سن 1949 کو ایک قانون نمبر 260 پاس کر کے 25 اپریل کو اٹلی کے لیے سالانہ قومی تعطیل بنا دیا گیا۔ یہ تو تھی آج کے دن کی اہمیت جو اٹالین کے حوالے سے ہے، اور میں پھر اپنے کمیونٹی کو کہوں گا کہ وہ اس حوالے سے اپنے ملنے جلنے والے اٹالین جو کمیونٹی ہے اس کے ساتھ میل جول بڑھائیں۔ اور میل جول بڑھانے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کا کلچر 100% خود اپنا لیں۔ ہمیں اپنی انفرادی حیثیت اور اپنا انفرادی کلچر بھی برقرار رکھنا ہے، اور ہم ان کی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ بھی ایک اچھے تعلقات قائم کرنے ہیں، تاکہ جیسے کہ میں نے شروع میں ویڈیو کو بیان کیا تھا
کہ ہمارے اور اٹالین کے درمیان ایک اجنبیت کی فضا ہے، اسے ختم کیا جا سکے۔ آخر میں اپنے ویور کو کہوں گا کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔